رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو جو استخارہ سکھایا، بدقسمتی سے آج ہم نے سارا دین ہی بدل دیا ہے۔ آج پتہ نہیں کہاں سے یہ چیزیں ہم نے نکال لیں کہ استخارہ اگر کسی کام کے لیے کیا جائے، پھر کوئی خواب نظر آتا ہے، پھر خواب میں آ کر کوئی بتا دیتا ہے، یا کوئی چیز کسی چیز کی طرف دل، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ چیزیں کس نے کہہ دیا کہ خواب آ جاتا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ خواب آئے گا کہ یہ کام کر لو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب وحی ہیں، اللہ کے نبی نے تو نہیں فرمایا کہ میں نے بیر معونہ کے اندر 70 قراء کو بھیجا تھا، دھوکہ دے کر لوگوں نے ان کو قتل کر دیا۔ آپ نے تو نہیں فرمایا کہ میں نے استخارہ کیا تھا اور میرا استخارہ کیسے ہو گیا؟ کتنے موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیجتے ہیں، فتح بھی ہوتی ہے، شکست بھی ہوتی ہے۔ کل کیا ہوگا اللہ نہیں بتانا چاہتے کسی کو، اللہ نہیں بتا۔ اسی کے اندر ایمان والے کی یہی شان ہے کہ اللہ جو بھی آپ میرے ساتھ کریں گے میں اس پر راضی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ اللہ پاک نے مخفی رکھا۔ اللہ نے نہیں بتایا کہ کس کی موت کب آئے گی، اللہ نے نہیں بتایا کہ اس کاروبار کے اندر اس کو نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، اللہ نہیں بتاتے کہ اس کی اولاد کیسی ہوگی، فرما بردار ہوگی کہ نافرمان ہوگی، اللہ نہیں بتاتے کہ اس کا یہ جو نکاح کرے گا، یہ شادی کرے گا، یہ منگنی کرے گا، اس کے اندر بہتری ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ نے مخفی رکھی ہیں یہ چیزیں۔ زمانے جاہلیت کے طریقے تھے یہ کہ ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہونے والا ہے۔ مسلمان کے اندر یہ نہیں ہے، نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ میں کہیں ملتا ہے، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہیں ملتا ہے، نہ حضرت عثمان، نہ حضرت علی۔ کسی صحابی سے کوئی ایک واقعہ تو ثابت کر کے دکھائے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے استخارہ کیا ہے اور استخارے کے اندر یہ چیز نظر آئی ہے۔ بتائے کہاں لکھا ہوا ہے؟ کسی کوئی قرآن کے آیت سے ثابت کرے، کسی حدیث سے ثابت کرے، کسی تاریخ کے واقعے سے کوئی ثابت کرے، کہیں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے ہم نے سارے دین کا حلیہ بگاڑ کر استخارے کا بھی حلیہ بگاڑ دیا۔ استخارہ کرو پتہ چل جائے گا، کہاں سے کس نے کہا کہ پتہ چل جائے گا؟ استخارے کا معنی یہ ہے ہی نہیں کہ پتہ چل جائے گا۔ استخارے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پتہ چل جائے گا۔ یہ غلط کہا جس نے سمجھا اس نے غلط سمجھا۔ زمانے جاہلیت کے اندر 3-4 طریقے رائج تھے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے منع فرمایا۔ ایک ازلام کا طریقہ تھا۔ ازلام یہ کہتے ہیں کہ وہ تیر رکھے ہوئے تھے اور تیروں کے اندر مختلف چیزیں لکھی ہوئی تھی، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم نہیں ہے، اس طرح کی لکھے، اور پھر ہاتھ ڈال کر ایک تیر کو نکال لیا، جی یہ لکھا ہوا ہے، پرچیاں ڈال لی، خود ہی لکھ کر ڈال دی اور پھر ایک نکال دیا، ہاں جی ایسے کر لو۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ اللہ نے بتایا کہ جیسے شراب، جیسے جوا، یہ گندی چیزیں ہیں، ایسے ہی ازلام، یہ جو تیر تم نے بنا لیے ہیں جس سے تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ کل کیا ہوگا، خود ہی ان پر لکھ لیتے ہو اور خود ہی لکھ کر جو ہے اس کو نیچے ڈال دیتے ہو، کارڈ لکھ لیے اور لکھنے کے بعد یہ کارڈ نکال دیتے، یہ ہوگا۔ یہ جو تم طریقہ کرتے ہو یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ شیطانی طریقہ ہے، چھوڑ دو اس کو۔ دوسرا طریقہ تھا، کچھ بے حیا بیٹھ جاتے تھے، جی ہم بتا سکتے ہیں کل کیا ہوگا۔ اس کو کاہن بھی کہتے تھے، اس کو عراف بھی کہتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا من سأل عرافا، جس نے کسی کاہن کے پاس جا کر سوال کیا، صرف پوچھا کوئی مسئلہ کہ بتایا جی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پوچھا، صرف پوچھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی 40 دن کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ 40 دن کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی صرف پوچھنے سے۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جو آدمی کسی عراف، کسی کاہن کے پاس گیا اور پھر جو اس نے جواب دیا فصدقہ، اس کو سچا مان لیا، فقد بریء مما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس دین سے نکل گیا ہے جو دین اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ کیا تعلق رہ گیا اس کا اس دین کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخرت کی باتیں بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس میں شک والی باتیں نہیں ہوتی، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ پتھر پر لکیر فرماتے ہیں، جو فرماتے ہیں وہ اس طریقے سے ہی ہوگا جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا، جس وقت جو کہا اسی طریقے سے ہوگا۔ ان چیزوں کے بارے میں قطعاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کل کیا ہوگا، یہ کرو تمہیں پتہ چل جائے گا کل کیا ہوگا، نہیں بتایا۔ اللہ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اللہ مخفی رکھتے ہیں ان چیزوں کو۔ ایک طریقہ تھا، نجومیوں کے پاس لوگ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے علم نجوم اس لیے سیکھا کہ وہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ اس وقت ستارہ کہاں ہے اور ستارے سے کیا ثابت ہوتا ہے، اس نے علم نجوم نہیں سیکھا، اس نے جادو سیکھا، اور جو جادو کرنے والا ہے وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ ایسا نہیں بتایا۔ استخارہ ہے کیا؟ استخارہ کہتے کس کو ہیں؟ استخارہ کرنا کیا ہے؟ یہ بخاری شریف کی روایت ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، اس کا طریقہ۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا ہم احدکم، تب تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے کیا کرو؟ 2 رکعت نماز پڑھو۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگو۔ دعا کے الفاظ اللہم انی استخیرک بعلمک وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اے اللہ میں خیر طلب کرتا ہوں، استخارہ کا معنی خیر طلب کرنا۔ اے اللہ میں خیر طلب کرتا ہوں، اور اے اللہ میں آپ کی قدرت جو ہے اس کی وجہ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے بہت بڑے فضل سے میں یہ سوال کرتا ہوں۔ آپ قدرت رکھتے ہیں، میرے پاس کوئی قدرت نہیں ہے، آپ جاننے والے ہیں، میں بالکل میرے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کیا؟ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں یہ جو میرے سامنے مسئلہ پیش آیا ہے، اگر تو میرے لیے بہتر ہے، یہ بہتر ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، آپ جانتے ہیں، اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے، پھر اس کے اندر میرے لیے آسانی پیدا فرما دے، اور پھر میرے لیے اس میں برکت پیدا فرما دے۔ بس یہ ہے استخارہ۔ اے اللہ یہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں، میرے سامنے جو مسئلہ پیش آیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے علم کی وجہ سے کہ یہ کام اگر میرے لیے بہتر ہے اس کو میرے لیے مقدر فرما، اس کے اندر میرے لیے آسانی پیدا فرما، اور اس کے اندر میرے لیے برکت پیدا فرما۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ۔ اور اے اللہ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اے اللہ پھر اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے۔ اور اس کے بعد فقدر لی الخیر حیث کان، پھر جو بھی میرے لیے بہتر ہے وہ مقدر فرما دے، یہ بہتر نہیں ہے تو جو بہتر ہے وہ میرے لیے مقدر فرما دے۔ اور اس کے بعد لفظ کیا؟ ثم ارضنی بہ، اے اللہ پھر تو مجھے میرے دل کے اندر راضی رہنا پیدا کر دے کہ میں آپ کے ہر معاملے پر راضی رہوں۔ یہ ہے استخارہ، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ بعد میں خواب آئے گا، یہ سمجھنا کہ کوئی آ کر بتائے گا، یہ خود ساختہ چیزیں ہیں، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے نبی پر جھوٹ بولتا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور جس نے تصدیق کر لی کہ ہاں اس نے سچا بتایا، وہ تو دین سے نکل جاتا ہے جو دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنا سیکھیں۔ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم لوگ۔ ہر بندے نے تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے، قیامت والے دن بڑا خوش نصیب ہوگا جس کی ہر تکلیف پر اجر و ثواب ملے گا۔ خلیفہ منصور بنو عباس کا خلیفہ ہے، سن 186 ہجری کے اندر اس نے بغداد شہر بنایا۔ پہلے بغداد شہر نہیں تھا۔ جب بغداد شہر بنایا اس کا نام رکھا مدینۃ البلاد، سارے مدینۃ الاسلام، اسلام کا سب سے بڑا شہر۔ 24,000 محلے بنائے، بڑا نقشہ بنایا اس زمانے کے حساب سے۔
ہر محلے کے اندر مسجد، ہر محلے کے اندر مدرسہ، ہر محلے کے اندر ہسپتال، ہر محلے کے اندر حمام، ہر محلے کے اندر دجلہ کا پانی پہنچایا، درمیان میں بادشاہ کا محل بنایا گیا۔ جب یہ سب کچھ بنا رہے تھے اور بڑے بڑے کاریگر لوگ سارے کے سارے اکٹھے تھے، نجومی بھی آئے، منصور سے کہنے لگے کہ جس طریقے سے ہم کہیں اس طریقے سے بناؤ، جب ہم کہیں مسجد بناؤ اس وقت مسجد بناؤ، جب ہم کہیں مدرسہ بناؤ اس وقت مدرسہ بناؤ، جب ہم کہیں سڑک بناؤ اس ہمارے حساب کتاب سے بناؤ۔ اگر ہمارے حساب کتاب سے تم نے یہ بغداد کو بنا دیا تو پھر ہم تمہیں گارنٹی دیتے ہیں کہ کوئی خلیفہ بغداد کے اندر نہیں مرے گا، بادشاہ جو ہوگا وہ اس کی موت بغداد کے اندر نہیں آئے گی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ تو اچھی بات ہے، ہم باہر جائیں گے ہی نہیں، اندر ہی رہیں گے، مریں گے ہی نہیں۔ اب وہ ان کے حساب سے بغداد کو بنایا گیا۔ اتفاقی طور پر منصور کو باہر جانا پڑا، وہ باہر جا کے مر گیا۔ اس کے بعد خلیفہ آیا مہدی، اس کا انتقال بھی کسی وجہ سے بغداد سے باہر نکلا، باہر اس کی موت آئی۔ ہادی، اس کی موت بھی باہر آئی۔ ہارون رشید، اس کی موت بھی باہر آئی۔ امین الرشید، اس کی موت بھی باہر۔ مامون الرشید، اس کی موت بھی۔ چھ بادشاہ سب کے سب بغداد سے باہر مرے۔ 86 سال تک علم نجوم والوں نے کہا دیکھو ہمارا علم، لوگوں نے علم نجوم پڑھنا شروع کیا اور بڑا اس کا بہت شیوع ہو گیا، بہت لوگ اس کے اندر لگ گئے۔ لیکن اس کے بعد جو خلیفہ ہے سارے کے سارے بغداد میں مرے۔ ایک وہم ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے، کبھی تکا لگ گیا کبھی نہیں لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، پہلے سے نجومیوں نے کہا فرعون کو ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، اچھا قتل کر دو، جو بچہ پیدا ہو سر اڑا دو۔ حمل ضائع کیے گئے، بچے پیدا ہونے والے قتل ہوئے۔ پھر قانون بدل دیا گیا، جس سال میں 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کیا جائے، 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ نے اس سال میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے پیدا کر کے فرعون کے دربار میں 30 سال تک رکھا۔ سارے نجومی موجود ہیں۔ جو نجومی پیدا ہونے سے پہلے تو بتا سکتے تھے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، لیکن وہ بچہ سامنے ہے، سامنے۔ اس کا بچپن محل کے اندر، اس کی جوانی محل کے اندر، اس کا ہر چیز کے اوپر انکار کرنا اور فرعون کو کہنا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور بار بار فرعون کہتا تھا کہ یہ وہ بچہ تو نہیں ہے۔ نجومیوں سے پوچھا وہ جس بچے کو تم نے کہا تھا وہ یہی تو نہیں کہیں؟ نہیں جی نہیں، یہ نہیں ہے۔ جن نجومیوں نے ہزاروں کو قتل کروا دیا، ان اندھوں کو پتہ نہیں چلا کہ وہ بچہ اسی دربار کے اندر موجود ہے۔ اس طرح کا تک ہوتا ہے۔